حضرت داؤد علیہ السلام آپ بنی اسرائیل کے ایک طاقتور بادشاہ اور نبی تھے۔ طالوت کی طرف سے جالوت سے لڑے، آپ نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے آپ کو بادشاہی اور نبوت عطا کی۔ اللہ عز و جل نے آپ پر زبور نازل کی، نہایت ہی پرتاثیر آواز لہن داؤدی بخشی، اور پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کریں۔ اللہ عز و جل نے آپ کے فرزند سلمان کو ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ قرآن کریم نے آپ کو خلیفہ الارض بھی کہا ہے۔ آپ سے قبل یہ اعزاز صرف آدم علیہ السلام کو حاصل تھا۔ بائبل میں آپ کے مفصل حالات ملتے ہیں، لیکن بائبل کا ڈیوڈ داؤد نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک بادشاہ تھا۔ بائبل کے مطابق خدا نے اس سے کلام کیا تھا، لیکن عام انسانوں کی طرح اس سے محبت بھی عطا سرزد ہوئی۔ اس نے حتیٰ ادریاہ کی بیوی سے صحبت کی جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ اس نے ادریاہ کو جنگ میں جان بوجھ کر مروا دیا، پھر اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ اس کے اس فعل سے خداوند ناراض ہوا۔ مسلم مورخین مفسرین نے بھی داؤد کے حالات تفصیل سے لکھے ہیں، جن کا بیشتر حصہ تھوڑے اختلاف کے ساتھ بائبل اور اسرائیلیات سے ماخوذ ہے۔ ان مورخین کے بقول زمانہ آپ اسرائیلی اسباط میں یہودا کی نسل سے تھے۔ باپ کا نام یسا یا یسی تھا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ، سورۃ نساء، مائدہ، سورۃ انعام، سورۃ اسراء، انبیاء اور سبا میں آپ کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے تورات نازل کی جا چکی تھی، لیکن قوم شریعت موسوی کو فراموش کر کے راہ ہدایت سے بھٹک چکی تھی۔ اللہ نے راہ ہدایت کے لیے زبور نازل فرمائی۔ زبور کے لغوی معنوں میں سے ایک پارے اور ٹکڑے کے ہیں۔ اس کا ایک مطلب شعر بھی ہے۔ زبور تختی یا کتاب لکھنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ عربی شاعری میں زبور اور زبر کتابت، کتاب اور تختی کے معنوں میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور انہیں زبور کا تحفہ عطا کیا۔ زبور حمد و ثناء کبریا سے معمور تھی۔ داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی عطا ہوا تھا کہ آپ مکمل زبور کی تلاوت اتنی مختصر مدت میں کر لیتے تھے کہ جتنی دیر میں گھوڑے پر ذہن کس جاتی ہے۔ یوں آپ کا یہ معجزہ حرکت زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ جب تلاوت فرماتے تو اس لہن کے باعث پرندے جانور تک وجد میں آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترتیل کا حکم عطا کیا تھا، جس کے باعث پہاڑ اور پرندے ان کی خوش الحان قرات میں آواز سے آواز ملا کر پڑھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ آپ کی آواز میں وہ نمری مٹھاس اور ایسا زیر و بم تھا کہ شجر و حجر سبھی کو متاثر کرتا تھا۔ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ بھی صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرنے پر مامور تھے۔ کائنات کا ہر ذرہ حمد و ثنا کرتا ہے، بے شک ہم نہ سمجھ سکیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک رات صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری تلاوت کلام پاک کر رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک سنتے رہے، پھر خوش ہو کر فرمایا کہ آج مجھے لہن داؤد علیہ السلام کا کچھ حصہ مل گیا ہے۔ داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ قائم تھا کہ حکومت ایک خاندان اور نبوت و رسالت کسی دوسرے خاندان سے وابستہ ہوتی تھی۔ داؤد علیہ السلام کے عہد میں یہودا کا گھرانہ نبوت اور افراہم کا خاندان حکومت و سلطنت سے سرفراز تھا۔ شمویل کے عہد میں لوٹ مار اور حملہ آوروں کا زور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اپنے بیٹوں کے بجائے کہ وہ شرائط بادشاہت پر پورے نہیں اترتے، کسی اور کو بادشاہ مقرر کر دیجیے جو ظالموں کا مقابلہ کرنے کی طاقت و قوت رکھتا ہو۔ بنی اسرائیل کے اصرار پر آپ نے طالوت نامی شخص کو بادشاہ مقرر کیا، جو بہت بہادر و جری تھا۔
جس نے نہایت سمجھداری سے مجاہدین کا انتخاب کیا جو دشمن سے مقابلہ کے لیے آگے بڑھا۔ ابھی مجاہدین میدان جنگ تک نہ پہنچے تھے کہ راستے میں ایک نہر آ گئی۔ گرمی کا موسم تھا، سبھی پیاسے ہو رہے تھے۔ طالوت نے اپنے مجاہدین کی صبر و برداشت اور ہمت و حوصلہ آزمانے کی خاطر حکم دیا کہ کوئی بھی ایک چلو سے زیادہ پانی نہ پیے۔ چند ایک کے سوا سبھی نے حکم ادولی کی۔ پھر جب طالوت فوجیں لے کر باہر نکلا تو اس نے کہا، یقیناً اللہ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا۔ جس نے اس کا پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جس نے اس کا پانی کو نہ چکھا وہ میرا ہے، مگر ہاں جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ پھر ان میں سے سوائے چند کے سب نے اس سے پانی پی لیے۔ لشکر میدان جنگ پہنچا۔ وہ جنہوں نے جی بھر کر پانی پیا تھا خود میں مقابلے کی طاقت نہ پا کر الگ ہو گئے کہ یہاں ان کا مقابلہ جالوت نامی بہت قوی و دیو ہیکل شخص سے تھا۔ لشکر بھی اس کا بہت بڑا تھا۔ طالوت کی مٹھی بھر مجاہدین کو، جن کی تعداد 313 تھی، جالوت اور اس کے لشکر سے خوفزدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ حق باطل پر غالب آتا رہے۔ قلیل مجاہدین نے کفار کی کثیر تعداد پر فتح پائی۔ فلسطین کا حکمران جالوت اپنی طاقت اور کثیر لشکر کے ذم میں بنی اسرائیل کو ہر صورت میں غلام بنانے پر تیار تھا۔ طالوت مقابلے کی سکت نہ رکھتا تھا اور پریشان تھا۔ مجلس سے مشاورت بلوائی گئی اور وہاں سے یہ تجویز منظور کی گئی کہ بنی اسرائیل کا جو جوان جالوت سے مقابلہ کر کے اسے ہلاک کرے گا اسے نہ صرف نصف سلطنت کا مالک بنا دیا جائے گا بلکہ سردار طالوت اپنی خوبصورت بیٹی انیا کی شادی بھی اس سے کر دیں گے۔ یہی زمانہ تھا کہ جب بنی شمویل کو بشارت ہوئی تھی کہ یساع طبقات ناصری میں یہ نام انسا اور قصص الانبیاء میں اشاع درج ہے کہ چھوٹا بیٹا طالوت کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کا حکمران ہوگا، اور اس سے بڑھ کر ایک اور اعزاز اس کا منتظر ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ نے نبوت کے لیے بھی اسی کو منتخب فرمایا ہے۔ داؤد علیہ السلام مستقبل کے اس خوبصورت لیکن ذمہ دار دور سے بے خبر جنگلوں میں بھیڑ بکریاں چراتے رہے اور ساتھ ساتھ اپنے دل